اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا وغفورنا ورحيمنا وحريصنا وجوادنا وإيماننا وإيقاننا وإذعاننا وديننا وحجتنا ودليلنا وبرهاننا وفرقاننا وياسيننا وطاسيننا وحاميمنا ويوسفنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنزورنا ومخدومنا ومرغوبنا ومقسومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وباقرنا وصادقنا وكاظمنا وزيننا وعلينا وصديقنا ومولانا ومهوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا صدق اللہ العظیم۔ قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہوئی، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر، پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں، پھر اس وقت غبار اٹھاتے ہیں، پھر دشمن کے بیچ لشکر میں جاتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب عطرت پہ، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ،
جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ۔ حضرات سادات کرام اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیرت مند غلام، حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یا علی کن غیورا، فرمایا علی غیرت مند بن کے جینا ہے۔ یہ نصیحت ہے مولا علی کو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا علی غیرت مند بن کے۔ دراصل ان کے صدقے سے ان کے غلاموں کو یہ پیغام ہے نا، وہ تو ہیں ہی غیور، اور ان کی غیرت کا یہ حال اور یہ عالم کہ صرف ایک بدبخت نے، ازوق نامی بدبخت گستاخ، اس نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک خیمے کی طرف تیر پھینکا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج یہاں علی نظر نہیں آ رہے، تو آپ نے فرمایا دعوہ فإنہ فی بعض شأنکم، فرمایا فکر نہیں کرنی، وہ تمہارا کوئی کام کرنے گئے، وہ تمہارے کسی کام کے لیے گئے۔ حالانکہ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہمیں نظر نہیں آتے تو پھر آپ کو کیسے نظر آئیں گے؟ سبحان اللہ ہے جی۔ وہ استاد جی بھی پڑھا کرتے تھے، وہ جانے خبر ہیں، وہ جانے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔ شکر کریں اللہ نے آپ کو اہل سنت میں رکھا ہے، ورنہ دنیا میں وہ نکی نکی مسلکیاں بھی ہیں جو کہتے ہیں جی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور ہم تو کعبہ کا حسین سے آگے کی باتیں کرتے ہیں۔ دیوار تو یہ ہے، یہ سامنے، وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔ ارے او بے خبر، ارے او بے خبر، انہیں بے خبر جانا تو کیا جانا، وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔ ارے او بے خبر، انہیں بے خبر جانا تو شفیع و مالک و مختار مان ان کو دنیا میں، شفیع و مالک و مختار مان ان کو سب کچھ حشر میں دیکھ کر مانا تو خاک مان۔ ادوں تے تیرا پیو بھی منے گا، لیکن اس دن ماننا کام، کیونکہ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ۔ آپ نے فرمایا کہ علی تمہارے کام گئے، تھوڑی دیر گزری تو مولا علی کے ہاتھ میں ایک سر تھا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا یہ کدی دوڑ لے کے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ بدبخت ہے جس نے آپ کے خیمے کی طرف تیر پھینکا تھا۔ اس نے تیر پھینکا تو میں نے کہا علی دے ہونے نبی دے خیمے دی گستاخی کرن والا بچ نہیں سکتا۔
میں رات کو بھی جامع صاحب کی مسجد میں یہ بات عرض کر رہا تھا، میں کہتا ہوں اگر یہ اس میں کوئی جھوٹ ہو نا جی اتنا سا بھی، میں گنگا ہو جاؤں، میری شکل بدل جائے اگر میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں۔ اللہ کی عزت اور رسول اللہ کی نبوت کی قسم اٹھا کر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ پاکستان میں پچھلے عرصے میں جو قانون پچھلی حکومت نے بنائے تھے، اگر وہ قانون اپلائی ہو جاتے ہیں تو آج آپ کو یہاں پر کوئی داڑھی شریف والا بندہ نظر نہیں آتا تھا، یہ امامیں بھی نظر نہیں آنے تھے۔ یہ جو ختم نبوت کے ڈاکو ہیں نا پچھلے، جو آج پوری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو قانون انہوں نے بنا دیے تھے مل کر، کرتے کیا تھے؟ رات کو قانون بناتے تھے اور صبح کہتے تھے اسمبلی میں لے کر جانا ہے، لیکن ان کو اندر سے کوئی کہتا تھا وہ اسمبلی تسی کیویں لے کے جاؤ گے، اجیت خادم رضوی موجود ہے۔ اور وہ میں قانون کی ایک توجہ، وہ میں قانون کی ایک جھلک بھی دکھاتا ہوں، کان کھول کے سن لو۔ ان میں سے ایک قانون تھا وقف املاک ایکٹ، اس میں یہ تھا کہ مسجد دی کمیٹیاں نو فارغ کر دو، مسجد دے اندر کمیٹی نہیں ہوئے گی، ڈی سی جنو امام رکھے گا وہی امام ہوئے گا، بھاویں وہ مرزائی نو رکھ چھڈے بھاویں عیسائی نو رکھ چھڈے۔ ایک قانون یہ تھا، یہ تو لکھاں سلام بابے دی قبر تے، بس سمجھ کی بات ہے، اب جس کو نہیں سمجھ آ سکتی ہم کیا کریں، اس کو صرف اتنا ہی مشورہ دیں گے کہ رب کو لو مانگ کہ تینوں سمجھ آ جائے۔ یہ ایک قانون کی میں نے، اور بھی بڑے قانون تھے، اور ایک قانون کی میں نے آپ کو یہ مثال دے دی کہ یہ قانون پاس ہونے جا رہا تھا۔ تو بابے نے بتایا نہیں ابھی دین کے وارث زندہ ہے، ابھی حضور کے وفادار لکھاں سلام جی۔ یہ جو ادارے ہیں انہیں خادم رضوی صاحب سے کوئی تکلیف نہیں، ان کو تکلیف اسلام سے ہے، اسلام کو نہیں آنے دیتے۔ اسلام آئے گا تو پھر پوچھ ہوگی نا۔ یہاں تو کل تقسیم ہوئے جی سرٹیفکیٹ، وزیروں میں سرٹیفکیٹ تقسیم ہوئے، وزیر تو ہے نہیں، وہ تو مردہ ہے، وزیروں میں سرٹیفکیٹ، اس نے کارکردگی کے سرٹیفکیٹ، میں کیا کوئی سانو بھی دس کیڑی اس نے کارکردگی، قوم تے بھوکی مار گئی ہے۔ روٹی کھان جاؤ چنگے ہوٹل تے جی ایس ٹی جی، اے جنرل سیل ٹیکس بھی دیو جی، روٹی کھان تے ٹیکس ہے، مسجد دے بل دے اندر ٹی وی دا ٹیکس آ رہا، تے کیڑی ترقی تسی کر لی ہے۔ تو جس اسلام کی بات حضرت امیر المجاہدین نے کی اور ان کے صدقے سے ہم کر رہے ہیں، وہ اسلام کیا ہے جی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج میٹھا کھان نو دل کردا ہے اپنی گھر والی نو، انہیں کیا حضور میٹھے واسطے پیسے ہی نہیں کہ تو میٹھا لے کے آواں؟ چند دن گزرے تھے آپ دے سامنے حلوہ پیاسی تھے، آپ نے فرمایا میٹھا کتوں آ گیا؟ تو تے کہندی سے پیسے ہی کوئی نہیں ہے۔ انہیں کیا حضور تھوڑے تھوڑے میں پیسے بچاندی گئی ہیں جڑی تہاڈی اجرت سی، تے جدوں پیسے جمع ہو گئے تے میں شیرینی تہاڈے واسطے تیار کر دیتی۔ آپ نے اوتھے ہی رکھی پلیٹ اور سیدھے بیت المال وچ پہنچ کے فرمایا ریاست مدینہ ہے، جننے پیسے دا میرے واسطے میٹھا تیار ہویا اے میری تنخواہ چوں گھٹ کر چھڑا، یہ تے وزیراں کی تنخواہ میں اضافہ کر رہا تے غریب تے بھوکے مار رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ جڑیاں قربانیاں ساڈے وڈیاں نے دتیاں، انشاءاللہ یہ قریب قریب آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے کہ میرے حضور دا دین تخت آ ہی جانا۔ توجہ۔ اور چونکہ میرے حضور نے بر صغیر والا اپنا مبارک چہرہ سونا تے وجہ اللہ والا چہرہ کر کے ارشاد فرمایا سی اطیب الریح فی الارض الہند،
فرمایا پوری روح زمین دے اندر مینوں برے صغیر ہے جتوں ٹھنڈیاں خوشبوواں آندیاں ٹھنڈیاں ہواواں آندیاں تے او دی ایک جھلک تسی 4 دن پہلے دیکھ چکے ہو. پورا عالم کفر ایک پاسے پورے ہندو ایک پاسے ایک بنت حوا اور کنیز زہرا محمد بن قاسم کی بیٹی محمود غزنوی دی بیٹی کھبا ہاتھ ہنج کر کے کہندی ہے اوئے جدوں تک اسلام دے اندر ہنج دیاں بیٹیاں زندہ ون مودی تے مودی ہے مودی دا پیو بھی دین نو نہیں دبا سکتا. اور انہیں 5 سیکنڈ حضور دے نال وفا کیتی اور اپنے رب دا نام بلند کیتا. آج پوری دنیا جو سلام پیش کیتا جا رہا ہے کہ نہیں کیتا جا رہا ہے؟ تو تسی بھی کم از کم اتنے غیرت مند بڑھ کے اللہ دا نام بلند کرو کہ وہ جس کمرے چ بیٹھ کے اس وقت نفل پڑھ رہی ہے یا نماز پڑھ رہی ہے یا کوئی تسبیح پڑھ رہی ہے تو خوش ہوئے وہ کہے نہیں 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 وہ وقت ٹر گیا جدوں ہجرے گلاں کرتے سن. ان داتا صاحب دے شہر وچ بیٹھ کے غوثیہ مسجد دے اندر بھی میرے حضور دے غلام بول رہے نعرہ تکبیر اور زور نال اللہ کا نام بلند کرو نعرہ تکبیر. اجی وہ زور نہیں لایا جڑا زور اقبال کہندا ہے اور اعلی حضرت نے کیا شہرت اے جی تہاڈا سارے دا تے میرا زور مل کے اودی نکی جی آواز دے برابر بھی نہیں پہنچیا اور انہیں تے کھبا ہاتھ ہنج کیتا اور اجی انہیں 100 غیرت مند ایک پاسے صرف ایک بیٹی سی ایک پاسے او دے سامنے 100 ہندو سن 200 کمینے سن 200 گدڑ سن اور انہیں پٹھے ہاتھ دے نال انج کر کے تکیا آجی میں پٹھا ہاتھ چک رہی ہوں اور میں تہاڈے سامنے اللہ اکبر کہہ کے اور پرانیاں یاداں تازہ کرنا چاہتی ہوں کہ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. اور حضرت بلال نے جڑی گل کی سی کہ ارا برا کن کرا کرائی کری من درا یا رسول اللہ قیامت تک جدوں بھی بہادریاں دی مثالاں پیش کی جان گیاں بڑے بڑے کارنامے پیش کیتے جان گے تے کسی اور دا نام نہیں آئے گا ایک ٹلی دا نام نہیں آئے گا ایک ٹپو دا نام نہیں آئے گا ایک مانے دا نام نہیں آئے گا. آپ دی برکت دے نال یا آپ دے غلاماں دا نام آئے گا یا آپ دی کنیزاں دا نام آئے گا. بولنا کھانا سامنے نے سارے بھی چکے لے کے جائے. پاکستان کا مطلب کیا؟ مودی گاندا موتر پیڑ والیا ساڈے ملک دے اندر بھی جڑے اودے نقشے قدم تے چلن والے اوئے تاڈے واسطے تے پانی بھی نہیں جتھے تسی ڈوب کے مر جاؤ اے تے پانی بھی بے حرمتی ہے. اوئے بزدلو اور جے تاڈے کول ملک نہیں چل سکتا اور یقیناً نہیں چل سکتا حوالے کرو رسول اللہ دے غلاماں دے صبح تو پہلے تانوں کشمیر بھی لے کے دے دیا. اوئے بزدلو اور جان چھڈ دیو ساڈی بزدلو اوے آپ نے بھی بدنام ہویا سانو بھی بدنام کیتا نے. پاٹ جائے. پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ غیرت عطا فرمائے, اللہ دلیریاں عطا فرمائے, جڑیاں پہلیاں غلطیاں اللہ معاف فرمائے.
اور صدیوں تک تاریخ کہے گی، صدیوں تک تاریخ کہے گی. کیا کہے گی؟ صدیوں تک تاریخ کہے گی کہ ہم نے نقاب میں بھی انقلاب دیکھا ہے. ذہنی چاندہ ہے نا کہ انہیں سجا ہاتھ کیوں نہیں چکیا؟ دراصل انہیں کھبا ہاتھ چکے، انہیں چپیڑ ماری غامدی نو، انہیں چپیڑ ماری فواد چودھری نو. انہیں کیا تو کیاسی فلم انڈسٹری کو ہم اوپر لے کر جائیں گے؟ نہیں نہیں، فلم انڈسٹری اوپر نہیں جائے گی، رسول اللہ کا دین اوپر جائے گا. انہیں پاکستان دے وزیر اعظم دے منہ تے کھبے ہاتھ نال چنڈ ماری. انہیں کیا تینوں لتا تے مرن تے دکھ ہویا، لعنت ہے تیری زندگی تے. اور تینوں لتا تے مرن تے دکھ ہو رہا، برما تے کشمیر تے ہندوستان دے اندر جڑیاں بیٹیاں تے ظلم ہویا، تو انہاں واسطے ایک جملہ بھی نہ کڈیا. کیویں کر سکدا سی؟ او دی رشتہ دار سی جڑی گانے گاندی سی، ایڈا او دا تعلق کوئی نہیں، کیونکہ محمد عربی دی غلام کنیز ہے اور انہاں دا تعلق انہاں دے نال ہی جڑے محمد عربی دے غلام بیٹھے ہیں. لتا تے مرن تے تینوں افسوس ہو گیا، تو بھی اودے نال جا کے مر جا نا، تینوں اتنا چ افسوس ہویا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ. نعرہ تکبیر، اور زور نال شیرو. اور زور لاؤ. جدوں دشمن سامنے ہوئے پھر اولا نعرہ نہیں لائے گا. کی پتا اگلے جمعے نو کوئی ہوئے نہ ہوئے، اگلے سا ہوئیے نہ ہوئیے، کم از کم جائیے چاہتا تے مریے. نعرہ تکبیر ایسا کے بولیا کرو. جوان کھڑا ہوئے ایک جدہ 36 انچ جدہ جگر ہوئے، آواز بھی وادو ہوئے، لا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. انہیں کلو کوئی امید نہ رکھی، انہوں نے تیرے حق کچھ نہیں بولنا. تیرے حق کچھ بولنا ہے یا محمد بن قاسم دے جانشینہ نے بولنا ہے یا پھر محمود غزنوی دے جانشینہ نے بولنا ہے. اور اللہ کا فضل ہے، امت کو یہی دو بندے چاہیے سن. تے محمد بن قاسم دی صورت کے اندر اللہ نے امیر المجاہدین دا چھوٹا شہزادہ عطا کیتا، اور محمود غزنوی دی صورت کے اندر اللہ نے امیر المجاہدین دا بڑا شہزادہ عطا کیتا ہے. اللہ انہوں دونوں نظر بد تو بچائے اور انہوں دی قیادت کے اندر حضور دا دین تختے آئے. کتنی طاقت ہے جناب ہے، کیویں اتنی طاقت آ گئی. اقبال کہندا تینوں ہجڑے نہیں دسن گے، اسی تینوں دستے ہاں. قوت سلطان و امیر از لا الہ، ہیبت مرد فقیر از لا الہ. میں بھی حیران ہوتا تھا کیسے وہ مصطبے خودی میں جھومتی ہوئی جا رہی ہے. کیا کچھ اس نے دیکھا؟ کیا اس کو خوف نہیں تھا؟ یہاں تو اپنوں میں خوف ہے جناب، پھڑ کے نہ لے جاؤں. ایتھے اپنے دا خوف ہے، اوتھے تے غیر کھڑے تے کیویں ٹرتی گئی. ایدا جواب بھی علامہ اقبال نے دے چھڈیا رحمت اللہ تعالی علیہ. علامہ فرمانے جھلیا تینوں پتہ ہونا چاہیے ہے، ہزار خوف ہو، ہزار خوف ہو، ہزار خوف ہو، لیکن زبان ہو دل کی رفیق.
ہزار خوف مودی دا بھی خوف ہے، ہندوؤں دا بھی خوف ہے، مشرکان دا بھی خوف ہے، لیکن ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اقبال نے کیا، ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اور یہ پاکستان کو ترقی دیں گے؟ ذلیل انہوں نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، جڑا 2 گھنٹے دا سفر سی 10 گھنٹے طے ہوندا۔ یہ تے انتظامیہ دیا مہربانیاں، ساڈا جڑا سسٹم ہے نظام انتظامیہ دے تحت چل رہا ہے، ورنہ مولوی صاحب دی رہائشاں دا بل اتنا ہوندا ہے کہ تنخواہ چو گزارا نہیں ہو سکتا جتنا بل دین۔ اور جدوں بھی بجٹ آندا ہے ہر شے دے مسئلے چ انہوں نے بجٹ دیتا ہوندا ہے۔ آج تک سنیا نے کہ مسیتاں دے بارے چ بھی انہوں نے کوئی رقم مختص کیتی ہوگی؟ کیوں؟ انہاں دا لگدا ہی کچھ نہیں، مسیتاں دے نال انہاں دا تعلق ہی کوئی نہیں۔ پاکستان ساڈے وڈیاں نے بنایا ہے، اور ڈبو جنوں گھر دوسری واری سالن نہیں ملتا وہ کہندا ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا۔ اور کمینیاں جدوں ساڈے وڈے پاکستان بنا رہے سن تے تیرے دادے پردادے انگریزاں دی مہمان دے کتے لوا رہے سن۔ پاکستان بنایا پیر سید جماعت علی شاہ نے۔ کے لیے نہیں بنا، یہ حضور کے دین کے لیے بنا ہے۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا قائد اعظم نو بڑا پاکستان اسی تیرے نال، انہوں نے کیا حضور پیسے چاہیے؟ آپ نے فرمایا تینو جماعت علی پیسے دے گا۔ انہوں نے کیا حضور 10 مرلے دی مسجد نہیں بنانی ہے میں مربیاں دے اندر ہے اور ادھر اتنا رقبہ ہے کہ میں بڑے پاکستان؟ آپ نے فرمایا تینوں میں کہہ رہا پاکستان بنا، تینوں جتنے پیسے چاہیے تو منہ چو کرتا جا، میں تینوں دینا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا حضور تسی کتوں لے کے آؤ گے؟ فرمایا میں جماعت علی ہاں، میں سید زادہ ہاں، میرا جیب حضور دی جیب، میرا ہاتھ حضور دی جیب کے اندر ہونا ہے، تینوں جتنے پیسے چاہیے ہوں گے میں تینوں حضور کو لے کے دیا گا۔ پھر کہتے ہیں نرم بات کریں، اسی طرح پیار کو لدیم پڑے آئے۔ میں شرما وارے اندر بڑی اور تو سمجھا میرے کو لڑی ایک باری پیڑ پہ آتے نو دس سٹاں گے کہ اللہ نے حضور دے غلاماں نو طاقت کتنی دیتی ہے۔ پاکستان کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ کرکٹ واسطے تسی سارا شہر بند کر چھٹو، اسی حضور دی عزت واسطے رستے بند کیتے، جنگی بند آ گیا، افلانا رستہ بند ہو گیا حضور دی عزت واسطے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، پورا لاہور تسی بند کر چھڑیا، ہون تنو اسلام یاد نہیں آیا۔ قذافی دی مسجد بند کر چھڑی، پھر کیوں کہندے ہو کہ اسی پاکستان دے اندر رہنا ہے؟ جاؤ جا کے تسی بھی گاواں دا منہ تر پیو۔
اپنے ماں پیو دا نام تسی کنہاں دی اولاد دے اندر ہو اور تسی احتجاج بھی نہ کر سکے اور تسی پوری دنیا دے صحافیاں نو صرف 2 جملے بھی نہ ریکارڈ کر سکے کیوں؟ کیونکہ تسی لیک تنو لے آیا گیا ہے اور یہ دن ختم ہونے والے سیرت کی پہلی کتاب سیرت ابن ہشام حضرت امام نے دے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاریخی جملہ لکھیا جدو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے کہ آپ نے خطبہ دیتا تانوں تے لفظ روحانیت نہیں پڑھنا آندا تسی خطبہ دیو گے اور تقریر میں کر رہے ہیں تسی کیوں ڈر رہے ہو؟ پھر سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر گورے کی کتاب پڑھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، خدا کی کتاب سے فیصلے کیے جائیں گے۔ جیڑا ریٹائرڈ ہوتا ہے امریکہ دفاع ہو جاتا ہے، مسجد ان کو گراؤ اور فیصلے دے کے بعد دفاع ہو جاتے ہیں۔ صدیق اکبر نے پہلا خطبہ جڑا ارشاد فرمایا اے انہاں دے اگے میں رکھ چھڈا انہاں نوں 100 سال لگ جائے گا، تے زیراں زبراں نہیں 100 سال لگ جائے۔ اے جڑا دعویٰ کرتا ہے کہ میں کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، میں باہر نکلوں گا تو میں خطرناک بن جاؤں گا، حاکم ایسے ہوتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے میں ملک شام تو واپس آیا تو میرے دل وچ خیال آیا کہ میں ذرا ایک خیمے دے اندر تے جاواں۔ آپ فرمانے میرے نال حضرت عبداللہ بن مسعود سن، یہ تھے ریاست مدینہ کے حاکم اور فقیر اور خلیفہ امارت۔ فرمانے میں اندر ٹر گیا تے ایک مائی صاحبہ بیٹھی سن، میں انہوں نے جا کے سلام دعا کی تھی، میں کیا جی سناؤ کی حال چال ہے؟ تے کوئی عمر دے بارے بھی آپ فرمانے میں بیس بدل کے گیا، میں کیا کوئی عمر دے بارے بھی کوئی گل سناؤ؟ تے فرمان لگیا کیڑے عمر دیاں گلاں کر دیو؟ وہ تے ملک شام گیا ہے۔ فاروق اعظم فرمانے میں ہل گیا، کیا کیڑے عمر دیاں گلاں کرتے ہو؟ انہیں آج تک آ کے میرا حال نہیں پوچھیا؟ اشارے تے جا کے رات میں ذرا انتظار کرنا، جدوں بیٹیاں منگن واسطے آنی ہیں کدی یہ سوچیا کہ دی جگہ میری بیٹی بھی ہو سکتی سی؟ یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ مستحق ہیں یا نہیں۔ کدی یہ سوچا کہ دی وجہ تو ساڑیاں بیٹیاں گھروں نکل کے تے باہر منگن واسطے آ گئی ہیں۔ تاڑے ایک دن دے خرچے 50 لاکھ کروڑ، اور اے غریباں دا حال ہے جناب، جا کے ویکھو دوائی لین جائیے تے غریب دی بیٹی کہندی ہے جی سیرپ بھی لکھ دیتا نے تے دوائیاں بھی لکھ چھڑیاں نے، 2 چیزیں تے اسی خرید ہی نہیں سکتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مائی صاحبہ انہوں کام شام پہندن، پوری دنیا جانا پہندا، اتنا وڈا حکمران ہے تے ملک شام گیا ہے گا، کسی کام مستے گیا ہے گا، اگر نہیں آ سکیا تو ایک نہ ڈاڈا لے جا۔ تے مائی صاحبہ نے کیا کہ عمر نو جا کے میرا پیغام دے دیں، اتنی سلطنت دا ذمہ لے دا جتنی سلطنت بندہ سنبھال سکے۔ اگر تو خیمے چ نہیں نہ آ سکتا تو تینوں حاکم بڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ جنہوں نے تسی ووٹ دین دے ہو کدی تاڑے ہلکے جائے دوبارہ؟ اسلام دا نظام آئے گا، پارلیمنٹ جو فیصلے نہیں ہوں گے، مسجد جو فیصلے ہوں گے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ فاروق اعظم
پریشان ہو گئے. اتنی دیر دے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود داخل ہوئے اور اونچی آواز نال کیا السلام علیکم یا امیر المومنین. اے فاروق اعظم آپ پر سلام. وہ مائی صاحبہ ڈر گئے, وہ عمر تے ہی بیٹھا ہے, معافی مانگے, مجھے معافی حضور میں نے معاف کر چھڑنا. آپ نے فرمایا نہیں نہیں تہاڈا جلال بندا جے, عمر آیا جے نہیں سی تہاڈے کو, تسی اپنی جگہ بالکل ٹھیک. انہوں نے جڑی روٹی کھانی ہوتی انہوں پہلے کتے چیک کر دے, بس کر دے, جاگ پو تسی, جاگ پو. اے مسجداں بچیاں تے اسلام دی وجہ تو بچیاں. میں گل غلط کر رہا ہوں تے کوئی تانوں اختیار ہے, ایتھوں بھی بندہ کھڑا ہو سکتا ہے. او میرا جڑا ویر آخر وچ کھڑا ہو کے گل سن رہا ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے مولانا آپ بات غلط کر رہے ہیں, ہم اپنی بات چھوڑ دیں گے, ہم اس کو کہیں گے تم یہاں پر آ کر بیٹھ کر بات کرو, ہم ادھر بیٹھ کر سننے کہیں دیتے ہیں. ہاں صدیق اکبر دے خطبے دا ایک کوئی جملہ آپ کو پوچھا گیا حضور کافر کیویں سیدھے ہون گے؟ آپ نے نہیں فرمایا کہ رات میں جا کے تسبیح پڑھیا کرو, فرمایا ایک کوئی حل ہے, ایک کوئی حل ہے. سنو جی, فرمایا لا یدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ. فرمایا جو چاہتے ہو کافر سیدھے ہو جان, تلوار بس. کہتے ہیں تلوار کی بات نہ کریں, اور میں کہ امریکہ تے بم بڑھا چکے ہیں اور وہ چلا بھی چکے ہیں, انہیں جاپان تباہ کر دیتا, افغانستان دے پہاڑ پگھل گئے, تو سانوں کہنے تلوار دی گل نہ کرو. ہونا تین چاہیے سی کہ جس دن اس بیٹی دے اوتے حملہ ہویا تسی اعلان وقت دا حاکم اعلان کرتا, پوری قوم سے مخاطب ہوں پی ٹی وی پر آ کر اعلان کر دیا تیاری پھڑ لو جی, ذرات ٹینک دا رخ موڑ چھڑو ہندوستان دی طرف. لیکن ظاہر ہے ذرات ٹینک چلانے کے لیے دل بھی تو چاہیے. خالد ٹینک چلانے کے لیے دل بھی تو چاہیے. نکا جی اسلحہ چلانا واسطے دل چاہیے ہوتا ہے, انیاں وڈیاں وڈیاں توپاں چلانے واسطے تو دل بھی تو چاہیے ہے بابے خادم ورگا. حضور اعلان نال انہوں نے مر جانا ہے, خدا جی قسم ہے, میں قرآن میرے سامنے, تسی اعلان کرو انہوں نے مر جانا ہے. سمجھ آن دی گل ہے. اور میں رات نو پاکستان دا ایک معتبر ڈاکٹر ہے, میں وہ کول گیا, طبیعت واہ دنوں تو اس طرح ہے, میں چیک کروا رہا سن تے انہیں میں نے پوچھا کہ کی کر دے ہو, تانوں کیوں یہ تکلیف ہے؟ تے میں کہا میں سفر وچ رہنا. کہنا کنا سفر؟ میں کہ 8 مہینے چ 75,000 کر چکے. انج کر گئے, چونک گیا. میں کہ 8 مہینے 75,000 کلومیٹر سفر کی, تو انج چونک گیا, کہنے لگا اتنا سفر تے کی تہاڈا مقصد کی ہے, اتنا سفر کیوں کر دے ہو؟ میں کہا جی بس صرف اتنا ہی چاہنے حضور دا دین تخت پہ آ جائے. نال میں کہ میں بابا جی دا حضرت قبلہ خادم حسین رضوی صاحب دا شاگرد ہاں, وہ 4,000 فیس لی سی, انہیں کہا 2,000 انہوں واپس کرو فوراً. میں کہا سمجھ آ جائے تے ادھر ڈاکٹر نو آ جائے, نہ آ جائے تو بڑے بڑے مولوی نو نہ آ جائے. یعنی یہ دا مطلب کی ہے؟ دا مطلب ہے اسلام دا نظام آئے گا, فیسا بھی معاف ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے آج کل کرونا کی 5ویں 6ٹھی 7ویں 10ویں لہر ہے, وہ ماسک کے بغیر تو وہ بات ہی نہیں کرتے. میں ماسک کے بغیر گیا اور میں بیٹھا ہوا تھا, اور اللہ نہ کرے کہ تہاڈا کوئی واہ پوے ڈاکٹراں نال. میں پاکستان دا کوئی مشہور ڈاکٹر نہیں چھڈے اپنے حادثے تو بعد, تے بس اتنی میں گل کی تھی کہ ساڈا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں. کہنے لگا ہاں وہ جن کا نام آپ لے رہے ہیں وہ تو امام انقلاب ہیں. عدیل بھائی یہ جملہ اس نے مجھے کہا, وہ تو انقلابی آدمی تھا. اور وہ میں جب واپس نکلا اس کو سلام کرنے, ڈاکٹر ہاتھ نہیں ملاتے ہوتے, بس وہ صرف السلام علیکم. میں نکلا تو اس کے سلام کرنے کا بڑا مشہور نام ہے اس کا ایک, مجھے اس نے یوں کر کے سلام کیا, کہتا ہے جی
اور انہوں نے مجھے وہاں بھیجا, انہوں نے ٹائم لے کر دیا, اس نے ایسی جھک کے اسلام اپنی پاور تو پھر رکھتا ہے. میں رات کو میٹرو میں سفر کر رہا تھا تو داخل ہونے کی دیر تھی, یہ بچہ میرے ساتھ ہے, کتنے لوگ بیٹا جگہ دے رہے تھے, ایتھے بیٹھو ایتھے بیٹھو. میں کہا نہیں جی, جڑا پہلے بیٹھے ہوتا ہی حق کیوں ہی بیٹھے. اس بات پر ایسا کچھ آپ بے فکر ہو, بس صرف تسی کھڑے ہو جاؤ دین دینا, کھڑے ہو جاؤ. میں کدھر نہیں جانا, یہ نہ ہو تاڑے ذہن ہی ہوئے پتہ نہیں کوئی حکومت آئے گی تو مولانا چلے جان گے. نہیں, اگر اسلام دا نظام یقیناً آئے گا تو ساری انتظامیہ مل کے فیصلہ کرے گی. جی اسی فیصلہ کیتا ہے کہ ایتھے درس نظامی دا ایک بچہ جمعہ پڑھائے گا تو مولانا نے حسن رضا نے اتھے باہر جھاڑو پھیرنا ہے تے اتھے لوگوں نو سلام کرنا, میں اتھے ٹر جاؤں. نوکر کی تے نخرا کی قسمیں ہیں. جتھے تسی کہو گے جناب اسی بابے نو چھٹی دے دیتی ہے جی تے تسی جا کے واش روم دھویا کرو, میرے واسطے بھی سعادت دی. اسلام نے دے نال اسی کھڑے ہونا ہے, اسلام دے نال اسی ایسے کر. سلام غیرت منداں نو ہوندا ہے جی. اس بیٹی نو ہویا نا سلام, ایدی ماں نو بھی سلام ہویا نا جی, ایدے خاندان نو بھی سلام ہویا نا جی. تسی بھی انج کرو, تانوں بھی سلام ہون گے, تانوں بھی سلام ہون گے. اے میرے ویر حاجی شکیل صاحب نال سن مدینہ شریف میں نو لے کے گئے تو پوچھو انہاں نو کہ حضور دے دین دی وجہ تو ایتھے تے دنیا سلام کردی ہے. ماسک پا کے بھی رکھ دے سن تے کوئی نہ کوئی آ کے کہہ لیندا سی وہ دھرنے والے. کتنی جگہ اتھے تے ماسک نہ پائیے تے 1000 ریال دے ہر وقت جی انج ہی رہنا. او دے باوجود جناب انج پورا عالم سعود صرف امامے دی وجہ تو انج ہو گیا, انج کر کے بڑا روگ ہے. ہاں اے امامے دی وجہ تو انہوں نے سانوں تے میرے نال بچارے بھی پڑھے جاندے تے نال جتھے میں پڑھیا ہوتے بھی پڑھے گئے. روٹی کھان جائیے تو وہ پوتے پہنچان جی پتہ کی کرن لگے میں تے آ کے جی. تو اچھا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ امامہ آپ نے باندھا ہوا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھ کر ہمیں بابا خادم یاد آتا ہے. بابے کا پھر درد دے میں رہے نا. بس آیا ایک بار زور نال جی اے مودی بغیر دلے نو آواز جانی چاہیے اور میرے رب دے نام دی آواز کسی نے نہیں شرمانا. میری میں 10 منٹ بھی میں ہوں بھی تکلیف ہے, میں بولنا میرے واسطے مشکل ہے, لیکن میں کہنا بول دیں روح نکل جائے, بول دیں روح نکل جائے. اے چنگا ہے اکھیاں میٹ کے کمبڑ نالو گھر بھی بہ کے کل نہیں ہوتا ہے تے دے نالو بہتر ہے میں جی تکلیف دے اندر سفر کر کے کہنا یا رسول اللہ تہاڈی مہربانی ہے تسی بلا لیندے ہو, اے آپ دی مہربانی ہے جی. ورنہ مالکن دیکھو جمعہ شریف میں نہیں سا مدینہ شریف سا جمعہ شریف ہویا نا, تسی نہیں آؤ گے جمعہ شریف ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا؟ یہ مطلب کہ مالکن نوکران دی کمی شکر نہ کریے مالک مینوں تے تانوں کٹھیاں بلا لیندے کہ اس بیٹی واسطے بولنا ہے جی اور اپنے مستقبل واسطے بولنا ہے. آواز جانی چاہیے گاں دا موتر پین والے تک, اور بڑی تگڑی آواز اور شیرنی دی طرح تو جو نعرہ وہ نعرہ ہائے دلیراں, اللہ حضرت فرماتے نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے انج ہو جائے پورا ہندوستان. نعرہ تکبیر, گل ہوئی نا, گل ہوئی حضور. آج پورا پاکستان ایک پاسے اللہ دے فضل دے نال
اللہ دے رسول دے فضل دے نال، غوث پاک دی مہربانی دے نال، حضرت داتا صاحب دی مہربانی دے تہاڈا نمبر پہلا ہی ہو، کیونکہ داتا صاحب دی مسجد اوقاف دیتا آتے نا، ہاں اتھے نہیں نہ بول سکتے مولانا، وہاں وہی بات ہوگی جو حکومت کہے گی، اور اس ممبر پر وہی بات ہوگی جو رب کہے گا، رب کا رسول کہے گا۔ داتا صاحب جی اور توجہ، اور میں یہ بھی ذہن میں ذہن نشین ہونا چاہیے، اب جمعہ کے بعد ہم دعا میں پڑھتے ہیں نا جی ربنا تقبل منا بحق کے گنج بخشے، اتنی آواز وہاں اونچی نہیں ہوتی جتنی آپ کی اونچی ہوتی ہے، یہ داتا صاحب کا کرم ہے۔ آج پتہ چلے آج پیٹ دیاں یاداں تازہ ہو جانا، 47 دیاں یاداں تازہ، وہ ہنج نعرے لگ دیں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، لکھاں سلام، نعرہ تکبیر، اور زور چہرہ تھوڑا جو اور زور لاؤ، نعرہ تکبیر، توجہ عجیب گردے دا زور لگ رہے میں دیکھ رہے، ہاں اپنے دے دند گنے ہوتے ہیں، نعرہ تکبیر، ہاتھ ہن جا رہے ہیں نا، مامو اس کو کیچ کریں پتہ چلے انہوں جب میں چانڈ نہیں پہنتی، نعرہ تکبیر، یہ ہمارا موٹو ہے جی، نعرہ رسالت، ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، آیا 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 آیا، گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ خوش ہو، ہم نے آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی، مصلحت اور چیز ہے، آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائی اور انشاءاللہ نہ پہنچائیں گے، آپ بھی دعا کیا کریں، یہ بندہ تو نہیں بول سکتا نا، یہ فضل بول رہا، یہ رسول اللہ کی مہربانی ہے، وہ ایک نظر آپ پر کر دیتے ہیں جمعے والے دن، کمال ہو جاتا ہے، کمال ہو جاتا ہے، کمال ہو جاتا ہے، آپ کا جمعہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر سنا جاتا ہے، آخر پھر کوئی غلط ہے نا، آخر بات ہے، اس لیے تو سارا کچھ بند ہوا پڑا ہے، تارے پیج پوج اڑا چکے ہوئے، کتنے اڑاؤ گے؟ آنے والا ہے انشاءاللہ آئی ٹی کا سسٹم ہم خود ڈیل کریں گے، ہاں یہ عدنان کے سپورٹ کر دیں گے، جب اسلام کا نظام آئے گا آئی ٹی کا سسٹم آپ کے سپورٹ ہے، سارے علماء دے جمعے لائیو چلیں گے، جناب کمال ہو گیا، اللہ دا شکر اسلام دا نظام آئے گا، اللہ دے فضل نال چھوٹا گوشت ہفتے 2 بار ہی کھایا کریں گے، ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلو آج آپ کا کافی امتحان ہوا، اور یہ آج کا سارا جمعہ اس بیٹی کے نام ہے، اس لیے میں نے تھوڑا سا امتحان لیا، ناراض تو نہیں ہوئے ٹائم کی وجہ سے، اسلام کا نظام آئے گا یہ بھی نظام ختم ہو جائے گا، 5 چھٹو ساڑیاں کڑیاں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں آپ یہ بھی مسئلہ ہے کہ نارو سے کیا ہوتا ہے، میں نے کہا دیکھا نہیں ہے ہندوستان میں کیا ہوا ہے، اے پتے پھٹے نزور ہی نہ دے پتے، سبحان اللہ، اے جس طرح ساڈا کہنا ہے مجھے رات کو نیند نہیں آتی، ان کو بھی نہیں آئی، ایک بچی نے علاج چھڑیا جی،
ابھی تو یہ شیر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. اجازت دے دیں ایک بار چیف آف آرمی اسٹاف اس بیٹی کے گھر کو جا کر بھی ہم سلام پیش کریں. ساڈا تے ویزا ہی میرا تے لاندے ہی نہیں ویزا اتنے دا. ایک باری اپلائی کیتا تھے ہندوستان واسطے بھی اپلائی کیتا مجدد پاک دی بارگاہ جان واسطے. میرا تے شہری دا کٹھا ویزا سی اپلائی کیتا. او انیاں ایجنسیاں آئیاں, ایک ادھر جائے دے گھر, ایک میرے گھر, ایک ادھر ایک ادھر. تسی کیوں چلے ہوتے؟ کمال ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اتنا انہوں نے سانو پوچھا, سانو اپنے آپ سے شک ہونا شروع ہو گیا. وہ خود خیر کرے اسی پاکستانی ہے بھی ہے یا نہیں ہے. نانی دا نام, دادی دا نام, خالہ دا نام. روزانہ شام نو میری بیٹھک کی لائبریری, جی ہاں جی تسی اپلائی کیتا ہے, جی جی اسی آ گئے ہیں جی تاڑے کول, فلانی ایجنسی. چلو مینوں نہ دین, میں کسی اتنے شیر منڈے نو بھیج چھڈاں گا, جا کے اتنے آل حضرت نو بھی سلام پیش کر آئے گا, محبوب الہ نو بھی سلام پیش کر کے. یہ کہتے ہیں ہم ہندوستان سے مسلمانوں کو نکالیں گے. میں نے کہا بیٹا تیار کرو, تاج محل کے اوپر لبیک کا نعرہ لگنا ہے. تو کہتے ہیں مسلمانوں کو کٹیں گے اور دلی کے اندر انشاءاللہ لبیک کا جھنڈا لہرائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے طفیل اس بیٹی دا صدقہ اللہ تعالیٰ سارے نو غیرت دینی عطا فرمائے.